سابق وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنی دھمکی کے عین مطابق خود کو زیادہ خطرناک ثابت کرتے ہوئے جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مخالف بیانیہ اپنایا تھا وہ بظاہر کامیاب رہا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسی لیے ایک جانب اسٹیبلشمنٹ عمران کے فوری الیکشن کے مطالبے کی حمایت کر رہی ہے تو دوسری جانب عدلیہ نے سو نوٹس لیتے ہوئے کرپشن کیسز پر حکومت کی کھچائی شروع کر دی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عمران کی اقتدار سے چھٹی ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی ہے کیونکہ ان کی نااہلی اور نالائقی کے نتیجے میں پاکستان جس سنگین معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری اب شہباز شریف حکومت پر آن پڑی ہے۔ دوسری جانب عمران کی حکومت فوج اور عدلیہ مخالف مہم کا دباؤ لیتے ہوئے یہ دونوں ادارے اب وہ خود کو بیلنس کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ایسا کرنے کے لیے حکومت کا رگڑا نکال رہے ہیں۔ اس وقت ملک کو دو طرح کے شدید مسائل کا سامنا ہے، ایک سیاسی عدم استحکام اور دوسرا معاشی بحران۔ عمران کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اتحادی جماعتوں کی تشکیل پانے والی حکومت اور بعض سیاسی حلقوں کا خیال تھا کہ سیاسی معاملات ہموار طریقے سے آگے کی طرف بڑھیں گے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کچھ سیاسی اور سماجی حلقوں کے مطابق عمران کا یہ کہنا حکومت سے باہر آ کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا بظاہر درست ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ان کے فوری انتخابات کے مطالبے کی بدولت سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کے انعقاد کا ایک مقصد موجودہ حکومت کو نئے آرمی چیف کا تقرر کرنے کا موقع نہ دینا بھی ہے۔ سیاسی عدم استحکام میں مزید شدت معاشی بحران نے پیدا کر دی۔ اس وقت ڈالر اونچی اڑان میں ہے اور ڈالر کی قدر 200 روپے کو کراس کر چکی ہے۔ اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور شہباز شریف کی حکومت سخت فیصلے لینے سے گھبرا رہی ہے۔ حالانکہ شہباز نے حکومت سنبھالتے ہی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، اس کے لیے غیر معمولی فیصلے کرنا ہوں گے، مگر شہباز شریف کی جانب سے اس طرح کے فیصلے تاحال نہیں ہو سکے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا مسلم لیگ نون کو ہے کیونکہ اس کا اسٹیک سب سے زیادہ ہے، اس لیے مسلم لیگ نون گھبراہٹ اور تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے شہباز حکومت سے 20 مئی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کو کہا تھا، لیکن اتحادیوں نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جلدی ہو جاتے ہیں تو اتحادی حکومت میں شامل پیپلز پارٹی اور MQM اور دیگر جماعتوں کو زیادہ خطرہ نہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھے گی اور اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو MQM بھی کراچی میں 8-9 سیٹیں نکال لے گی۔ تاہم اقتدار سے نکلنے کے بعد سے عمران نے جو عوامی رابطہ مہم چلائی ہے اس کا انہیں اچھا رسپانس مل رہا ہے، جس سے اب نون لیگ خائف ہونا شروع ہو چکی ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ عمران کی حکومت کا جس انداز سے خاتمہ ہوا اس سے عوام کے اندر ہمدردی کا عنصر پیدا ہوا اور عمران نے حکومت کے خاتمے کو اندرونی اور بیرونی سازش قرار دے کر یہ آواز نیچے تک پہنچا دی۔ لہٰذا اگر اب جلد انتخابات ہوتے ہیں تو اس جماعت کو عوام کی تائید کی صورت سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عمران جلد انتخابات کی صورت دوبارہ اپنی سلیکشن چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی ان کے دباؤ میں آ چکی ہے۔ اس خدشے کا اظہار بلاول بھٹو بھی کر چکے ہیں۔ 15 مئی کو کراچی ایئرپورٹ پر استقبالی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا تھا کہ سلیکٹڈ دوبارہ سلیکشن کے لیے فوری انتخابات چاہتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر سے جب پوچھا گیا کہ تحریک انصاف فوری الیکشن محض اس لیے چاہتی ہے کہ اس کو عوام کی بھرپور تائید کا احساس ہو چکا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ فوری انتخابات کے انعقاد کا ہمارا مطالبہ محض اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم جیت جائیں گے، بلکہ ہم فوری انتخابات اس لیے چاہتے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے آئی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے عوام میں جا کر عوامی فیصلہ چاہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سیاسی جماعتیں موجودہ معاشی بحران کا حل نکالے بغیر اگلے انتخابات کی طرف بڑھتی ہیں تو معاشی بحران دو چند نہیں ہو جائے گا، تو تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ اس وقت ساری فیصلہ سازی منجمد ہے اور حکومت سے پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ تک نہیں ہو رہا، لہٰذا ہمارا خیال ہے کہ نگران حکومت موجودہ غیر جمہوری حکومت سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکے گی۔
सियासी तज्जियागार डॉक्टर रसूल बख्श रईस कहते हैं कि अगर फौरी इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ बड़ा मार्का मार सकती है और मेरा ख्याल है कि वो 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा जीत को मुमकिन बना सकती है। मुस्लिम लीग नून माशी फैसलों और इंतखाबात के मुनासिब वक्त के बीच में कहीं फंसी हुई दिखाई दे रही है। अगर ये कुछ माशी फैसले ऐसे करती है जिससे अवाम की मईशत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं तो साबिक हुकूमत की माशी बदहाली का मलबा उनके ऊपर आ जाएगा। यही एहसास पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से तज़ब्ज़ुब का शिकार किए हुए हैं। ऐसे नागवार फैसलों से महफूज रहने का एक ही तरीक़ा है कि फौरी इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, मगर इस ज़मीन में भी मुस्लिम लीग नून मुतज़ब्बिब है। गुज़िश्ता दिनों जब ख्वाजा आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दें, तो आसिफ जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ह तौर पर कहा था कि मियाँ साहब को समझा दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन में जाएंगे। इंतखाबात का इनकाद कब होना चाहिए, इस ज़मीन में मुस्लिम लीग नून जमाती सतह पर तकसीम का शिकार दिखाई देती है। शहबाज शरीफ के तासुर से लगता है कि वो माशी सतह पर कदरे इस्तेहकाम लाकर साल भर बाद अवाम को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि इनकी हुकूमत ने आकर मुल्क को माशी बदहाली से निकाल दिया है। इस एहसास के साथ जब ये इलेक्शन में उतरेंगे तो अवामी सतह पर इनकी जमात को पजीराई मिलेगी, जबकि बाज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ख्याल है कि जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और गुज़िश्ता हुकूमत का मलबा अपने सर नहीं लेना चाहिए। ताहम पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की निस्बत अपने सियासी मौक़िफ़ के इजहार में किसी तज़ब्ज़ुब से पाक दिखाई देती है। नए इंतखाबात के इनेकाद के ज़मीन में पीपल्स पार्टी चाहती है कि पहले इस्लाहाती अमल को मुकम्मल किया जाए और बाद में इलेक्शन की जानिब जाया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।